اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور سعی و جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو شوق سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمے سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ اب اس رکوع میں سیدھی ایک یہ ہدایت دی گئی ایمان لانے والوں کے لیے ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، یعنی سچے لوگوں کا ساتھ دینا اللہ سے ڈرنا ہی ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ یہ کام لازمی کرے گا۔ اور پھر مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کا ذکر اس لیے آ گیا کہ یہ دین اسلام تو قبول کر لیا، لیکن ایمان کی جو تقاضے تھے اس کو پورا نہیں کر پا رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر دین کا علم کم تھا۔ اب اس رکوع سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جو ہدایت مل رہی ہے، ایک تو یہ بات بتائی جا رہی کہ جو خرچ